ماں باپ کو کھانا دینا یہ سلوک ہے، یا ماں باپ کو گھر وکھرا بنا کے اتنے انہوں ساریاں سہولیات دینا یہ سلوک ہے؟ سلوک یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو اپنے کو رکھو، اینی خدمت کرو، اینی خدمت کرو کہ ماں بھی راضی ہو جائے، باپ بھی راضی ہو جائے۔ اور جنہ لوگوں نے بہت علم پڑھ لیا ہے، علم دیا دو قسم نے بھائی، ایک ہے علم رحمانی تے ایک ہے علم شیطانی۔ یہ کیا علم کی کنی قسم نے؟ رحمانی ایک علم رحمانی، ایک علم شیطانی۔ علم سارے برابر ہیں، جتنے علم ہے نا سارے قرآن تو باہر آئے، سائنس کا علم ہے، ریاضت کا علم ہے، کوئی بھی جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کتوں آئے ہیں؟ اس علم دا فائدہ انہوں ملے ہے جس نے اللہ دے رسول کی گل مان کے پھر علم چلے تو انہوں دے علم نے کچھ فائدہ۔ میں اپنی اکھاں نے ایسے واقعات دیکھے نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بچی بڑی بڑی ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، لیکن ماں اور باپ کو انج بلا رہی سن نوکر بلایا گیا، ماں کا حیا احترام بولو، علم کو بھی ہے۔ جی بچی کو وکیل بنتی ہے، نرس بنتی ہے، یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی استانی لگتی ہے، پڑھ لگتی ہے، بولو ایک بندہ پروفیسر بن جاتا، ماسٹر بن جاتا تو وہ پڑھے بولتے نہیں، لیکن ہے کہ سارے نہیں، بول سارے ابا ادھر جان لیا، پتر ادھر جان لیا، ابا بیمار پیا، پتر دوائی نہیں کرتا، کی فائدہ یہ علم پڑھن کا؟ یہ بہتر بندہ تھوڑا پڑھ لے تاکہ باادب کے بندہ ادب تو بغیر کوئی گل بات بنتی۔ جاؤ کئی بندے بڑے بڑے ہوشیار نے، ذہنی طور پہ بڑے تیز نے، آخر تے وہ ذلیل ہوندے نے۔ ایک بندہ تھوڑا پڑھیا لیکن با ادب ہے، بولو کہ با ادب ہے، وہ جب بندہ تھوڑا پڑھیا با ادب ہے نا، تسی انہوں جتھے ویکھو گے، جس ویلے ویکھو گے، اللہ تعالیٰ انہوں عزت عطا فرمائے گا۔ اور جس انسان نے ادب نہیں کیتا، اپنی ماں تے پیو دا، اپنے وڈیاں بھراواں دا، بھیناں دا حیا نہیں کیتا، وہ بھاویں جتھے مرضی پہنچ جائے۔ وہ کوئی سنتے گل بھی نہیں سنتے بھائی، کچھ میں پوچھ پنڈا نہ پوچھ سنتے گئے، جن نے ماں تے پیو دا ادب نہیں کیتا بندہ کامیاب ہویا ہے۔ کہ تہاڈی مثالاں پنڈ چ ہے نہیں ایسیاں؟ بے ادب بندہ کچھ پا سکتا، جدو بابا جی آدم علیہ السلام سجدہ ہویا سی، سجدہ کنے کروایا سی بھائی؟ سجدہ کیوں کروایا سی؟ وجہ سی فرشتے آخیا یا اللہ جی تو سجدہ کروانا ہے، عبادت تسبیح تیری کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو یا اللہ اسی واہ ماما اسی تیری عبادت کرنے ہیں۔ فرمایا نہیں انی عالم والا تعالم، جو میں جاننا تسی بولو
کئی بندے بظاہر بڑے میٹھے ہوندے نے وچوں زہر دے بولو جیڑا بندہ بظاہر میٹھا ہے وچوں ووا بھریا ہے زہر دا یہ من دوست وہ کرے گا کی اپنے نقصان بولو گی بھائی پھر بولو اس کا کوئی کر سکتا بابا جی آدم علیہ السلام کیا سجدہ کرو گے فرشتے سجدے پہ گئے سن ایک کھلو گیا سی ایک بولو میں بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کیتا ہوں سنو یہ کفر ہی کفر ہوتا ہے بول کفر ہوتا ہے کفر بھی پیڑا ہے پر کفر نالوں بغض پیڑا ہے یا کیا بولو کفر نالوں بولو کفر بھی پیڑی چیز ہے پر کفر نالوں حسد دے بغض بولو تھی جنت گئے تو نہیں ہے اچھا آتے نے کہ جنت وچ حسد بغض نہیں ہے بولو بغض ہوتے بولو اتنے حسد بغض اچھا شیطان آندے ہو یہ کتنے رہندا سی بھائی بولو اتنے لگے کردا کی سی مالک نے بولو مالک نے انہوں فرمایا بھائی اچھا مالک بھی اڈا سیاح سمجھ ہے سمجھدار ہو تے حکیم ہے ہر چیز کا جانن والا ہے اچھا جی اللہ نے یہ کرنا سی کنوں جنت وچوں تے ویسے کر چھڑدا بول ویسے ہی تارے دن پہ گئے گل سنا لیجیے کہ جی کرنا ایک بندہ بھڑا بندہ ہے انہوں کرنا بات کر چھوڑ ایسے کر دو کوئی بندہ ٹھیک ہے چلو اچھا 100 بندہ بیٹھا مجھے نہیں پتا تھی کہ نہیں سنا آئے ہو تو سارے چنگے ہو کے سنا آئے ہو اللہ نے سارا پتا بولتے نہیں اللہ نے سارا پتا ہے کہ اللہ نے یہ انہوں کرنا سی کنوں بھائی تے پہلا کٹ چھڑدا کہندا چلو بھائی اے بار کوئی بندہ ٹھیک ہے یہ جو ہویا کیتا کوئی بولا لیکن میرے تے تیرے علم جو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے انہ ہوا علیم بذات الصدور دور وہ تے ہر چیز نو جانن والا تے جو جانن والا تے مولا تو ویسے پھل کے باہر کٹ چھڑدا اینو تے جان جنت واردا ہی نا ہوں سارے پتہ واڑیا کیوں تے کڈیا کیوں واڑیا کیوں کڈیا کیوں ہوئے کی وجہ کوئی جنت کیوں ہوتا تے کڈیا کیوں بھائی وجہ کوئی یار ویسے تو ماردا تے نام کردا تے اے کی معاملہ کیتا کہ پہلا باڑ لیا پھر اوتھے فرشتیاں دا بعد وہ خود فرشتے نے پڑھاندا وی رہیا تے خزان کی رہیا جنت دے کچھ حصے دا تے ہن باہر کڈنے مولا تینوں سارے پتا نا تین بھائی یہ سارے پتا تھے تینوں سارے پتا واقعی پتا ہے شک نہیں ہے آپ کو سارا ہی پتا ہے سارا ہی پتا ہے تو مولا سارا پتا رکھ کے تو پھر جنت کیوں رکھیا یہ رکھیا پھر کڈیا باہر کیوں ہے تو مولا جی کڈنا سی ویسے باہر کڈ چھڑدا اے کڈا لمبا بہانا کر کے پھر کڈیا باہر یہ سارے پاس سبق ہے سارے پاس بولو کی جی اللہ انہوں ویسے باہر کر چھڑدا یا تو ٹھیک نہیں انہیں کہنا سی یا اللہ میری نمازات یا اللہ میرے عمل تے میرے یا اللہ میرے کم تے مولا میرے معاملات مولا میرے سجدے تے میں آفت میں ساجد میں زاہد تے مولا انہیں ہزاراں سال ہو گئے تینوں عبادت کر رہا تو منوں باہر کڈنے تو منوں باہر کڈنا پیا اللہ رب العالمین نے اس طرح ڈائریکٹ نہیں باہر کڈیا ایک بنایا بہانہ اپنے یار دی تعظیم دا فرمایا فرشتیوں جمع ہو جاؤ فرشتے سارے کٹھے ہو گئے عرض کی یا اللہ گل کی ہے فرمایا آج نا تساں ایک کام کرنا یا اللہ کام کی کرنا حکم فرما
اللہ فرمایا اج نہ تساں میرے آدم نو سجدہ کرنا بولو یہ نا لکھاں سال ہو گئے انہوں پھردیاں ٹردیاں عبادت کردیاں تے ویکھیو او دی عبادت دا مل پیا کہ نہیں پیا بھائی نہیں پینا مل بولے عبادت دا مل دا کیا کہ سجدہ کرو کتنے کرنا ہے سارے بولو یا اللہ تو اپنی ذات میں چھڑوا کے غیر میں سجدہ کروان دے فرمایا یہ کوئی راز ہے بھائی کافر نو کرنا سوکھا ہے تو منافق نو کرنا کیا کیا کافر نو کرنا بولو اے کافر ہندو عیسائی سکھ کرنے بولو سوکھے نہ جڑا بندہ عبادت بھی کرے تے منی بھی جاوے تو انہوں بولو کرنا تھا اللہ پاک نے انہوں سارے پتہ ہے پر اللہ نے ساڈے واسطے چیز رکھی فرمایا گل تسی سمجھ لو پریکٹیکل تسی کرنا ہے یا اللہ دس فرمایا فرشتیو میرے آدم نو یا اللہ آج تک تے کم ہوئے ہے نہیں سجدے والا تیرے تو علاوہ کسی اور یا کیا تیرے تو علاوہ کسی اور سجدے والا کام کرتا ایک ہی نواں کام شروع کیتا ہے یہ بھائی فرمایا میرے یار کی تسلیم کرو بھائی اور میرے یار کی ذرا سارا بھائی کہتا بھائی یار اللہ رب العالمین فرمایا ونفخت فیہ فرشتے جس میں اپنے آدم دے روح وچ او دے جسم روح پا دواں فقعوا لہ ساجدین تسا میرے آدم نو سجدہ کرنے او دی تعظیم بھی کرنی ہے اللہ رب العالمین نے جس نے حکم دیتا قرآن گل کرنے ساریاں فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا واستکبرا لیکن ابلیس کھڑا ہو گیا واستکبرا انہیں تکبر کیتا آکر گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس سارے فرشتے سجدہ کیتا ہے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیتا یہ وجہ کی ہے عرض کیتی مولا انا خیر منہ انا خیر منہ مولا تیرے یار نالوں میں چنگا ہاں تیرے یار نالوں میں بہتر ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا او کس طرح کہندا یا اللہ جڑا تیرا یار جنوں سجدہ کرنے او بنیا مٹی دا میں بنیا اگ دا اللہ رب العالمین نے تیجا سوال نہیں کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس تو میرے یار نو سجدہ نہیں کیتا فاخرج ایتھوں نکل جا دفع ہو جا تو مردود ہو گئے تو بولو کتھے گئیاں لکھاں سال دیاں بولو جی بولو کتھے گئیاں سارا کم ٹر گیا مولا تو ایک بھی نہیں ویکھی میں انہیں باتاں کیتیاں نے انہیں سجدے کیتے نے انہاں کچھ کیتا ہے تو مولا میں جنتی بھی ہاں تو مولا ایک آدم پیچھے کڈن لیا کدے پیچھے یہ سمجھا کدے پیچھے منو کڈن لیا کدے پیچھے بولو یہ پیچھے کڈن لیا تو مولا میں تے تیری عبادت عابد ہاں ساجد ہاں راکی ہاں تے مولا تو منو کڈن لیا فرمایا گل آج ہن گل عبادت نہیں گل یار دی تعظیم دی آج بس اینی گل تو یار دی تعظیم نہیں کیتی تے تیریاں ساریاں عبادتاں ٹر گئیاں آج بھی لوگ جو خود یسوع نبی پاک نو مندے رہیے رسول منی دے ہن ہر دم صلاۃ ہی پڑھدے رہیے تے ایہی کام کردے رہیے اور اللہ دے بندے تانوں پتہ سمجھ نہیں آ رہی جو کہ بنیا یار واسطے بنیا عبادت کرنی ہے تے مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے کرنی ہے سجدہ کرنا ہے تے مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے کرنا ہے جو تو سخاوت کرنی ہے نبی پاک دی سنت سمجھ کے کرنی ہے تو جی آکھے میں خالی عابد ہاں تے تیرے ورگے عابد پہلا شیطان سی پہلا کسی بھائی شیطان سی میرے بزرگوں دوستو ہمیشہ بندہ کامیاب وہی ہویا ہے جنہیں اپنے سر میں چھپا لیا یہ آ کر گیا کچھ نہیں اچھا من دسو
بندہ حاسد کی مبغی سے بغض رکھتا ہے. شیطان اللہ دا منکر ہے. بولو نماز دا منکر ہے, روزے دا. جو اللہ دی قسم میں جڑا واقعہ سنایا قرآن پاک کچھ اشارے نہ میں قرآن کوئی بندہ دسے کہ ادو نے آخیا مطلب میں تیری عبادت نہیں کرنی, آخیا بولو یا میں روزے نہیں رکھنے. اج بھی کیا ہے بولو روزیاں تو اج بھی ہو نماز حالانکہ سب کچھ قائم ہے تو پھر نکی جی نہیں گل دو یا کیا بولو سارا اور بھائی رولا سرا ہی جی بھائی اور کچھ نہیں ہے. جن نے ادب کیتا وہ کہاں چڑھ گیا, جن نے ادب نہیں کیتا وہ تھلے پیا. بڑا بولو بھائی اچھا چلو انہیں نہیں سجدہ کیتا کنے بھائی آدم علیہ السلام کی شان کو فرق آیا. سچ بولو یار, سچ بولو یار, جھوٹا بولو بولو بھائی. وہ جن نے اپنا ٹیل لا کے سجدہ نہیں کیتا شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کو, تو کیا آدم علیہ السلام کی شان کمی آئی؟ بولو کمی آئی, بولو کمی. شیطان کی نسل جو کوئی ولی نہیں, کوئی کتب نہیں, کوئی غوث نہیں, کوئی ابدال نہیں, کوئی جناب ایسا ویسا کوئی اپنا مقام قطبیت یا مقام غوثیت نہیں پہنچیا, لیکن سن بابا جی آدم علیہ السلام دی ذات مقدسہ وہ ذات ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام دی نسل پاک وچوں 1,24,000 نبی پیدا فرمائے نے, اور بابا جی آدم علیہ السلام دی نسل پاک وچوں اللہ نے کئی ولی پیدا فرمائے. بابا جی آدم علیہ السلام دی ذات مقدسہ وچوں کئی صحابی پیدا ہوئے, تے کئی غوث پیدا ہوئے, تے کئی کتب پیدا ہوئے, تے کئی ولی پیدا ہوئے, لیکن شیطان دی نسل چوں آج تک نہ کوئی نبی آیا, نہ کوئی ولی آیا, نہ کوئی صحابی آیا, ہویا ہی نہیں, نہ ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. شیطان دی نسل چ ولی پیدا ہو سکتا, شیطان دی نسل چ غوث کو تو پیدا ہو سکتے. ہاں ولی تے غوث جڑے پیدا ہوئے نے بابا جی آدم علیہ السلام دی نسل جو پیدا ہوئے. دسو آدم علیہ السلام دا رتبہ بدیا بھائی, بولو آدم علیہ السلام دا رتبہ بدیا بھائی, بولو کچھ بھی نہیں. لیکن وہ اج تک ٹھڈ چو گل گئی, بولو جتیاں کھائی جان دے, بولو جتیاں, تو پھر کہنا میں ٹھیک ہے میں زندہ باد ہوں. بولو موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن کوئی دور دے, رات مل پیا ابلیس, کہتے کتنے جا رہے ہو؟ کیا کہ رب نو ملنے واسطے جا رہے ہیں, رب نے ملاقات کرنے واسطے, ہم کلام واسطے جا رہے ہیں. ابلیس آندا کہ کچھ میرا کوئی ہے, میرا کوئی دیکھو یہ لوگ جو کہنے گے نا مذاقن وہ یار دسو کوئی ساری گل بات ہو سکتی ہے. کہندا ہے شیطان آتا ہے موسیٰ چلنا کوئی دور تے کوئی میری گل بات بولو. لوگ مدینے شریف جاندے نا تے کئی وہ جانتے ہیں وہ بھی خوش نے, پچھلے کئی روندے نے یار اسی پیچھے رہ گئے ہیں, جب کہ دعا کری سرکار دی پاک اللہ پاک سارے سنے. یہ روندیاں اکھاں جو تھرو نکل کے گل بولو بندے جی نکل دی یا اکھاں نہ روے دل ویسے بندے دا روندا ہے. کہندا کہ کوئی میری گل بات ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے, عرض کی یا اللہ انہیں چیتا آ گیا گل بات یا اللہ کی یا موسیٰ کی گل ہے, عرض کی یا اللہ وہ نا ابلیس وہ آندا کوئی میری معافی, بولو فرمایا میری رحمت دروازے کھلے نے, آ جے رحمت دا دریا الہی ہر دم چلدا تیرا, جے کہ قطرہ بخشے مینوں کم بن گیا.
رحمت دا دریا الہی ہر دم چلدا تیرا جیت قطرہ بخشے مینو کم بن جادا میرا جیت قطرہ بخشے مینو او کم بن جادا میرا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ ہاں وہ دی توبہ ہو سکتی ہے پر انہوں یہ آکھو جاؤ تو میرے آدم و سجدہ نہیں سی کیتا تیرے پاس اجازت ہے میرے آدم دی قبر ہوں جا کے سجدہ کر لے میں تیروں معاف کر دیاں گا جس ویلے یہ رب کو پیغام لگے بابا موسیٰ علیہ السلام آئے نا راج کھلوتا سی راج سنا پھر چھا لگی بنے ہیں بیٹے مو تیرا یعنی پھر ہی مذاق چھا لگی بنے چھا لگ میں رب کا لاکھی تو سجدہ کریں میرے یار کسی دی قبر سجدہ کرنا جائز بولے حرام بولے یہ فقط آدم علیہ السلام مخصوص ہے کیا کہ اللہ کہتا ہے میرے یار دی قبر سجدہ کر لے دن معافی ہو جائے گی وہ آندہ کی اگوں آندہ کی وہ تو جوندہ سی پر زندہ آندہ وہ تو زندہ سی میں وہ تو سجدہ نہیں سکتا ہوں تے مر گیا استغفر اللہ معاذ اللہ میرے بزرگ کو دوستو جنہوں ملا ہے کتوں ملا ہے بھائی پھر بولو ادب نہ بہاری یہ ادب تو خالی ہے ماں باپ کا ادب پیرا پر ہمارا ادب حیا اور بزرگوں دا حیا اپنے استاد دا حیا اپنے مرشد دا حیا حضور دی آل دا حیا پنجتن دا حیا صحابہ دا حیا یہ تیرے موجود نہیں ایک بندہ میں مانتا نہیں بھائی نہ منے یہ بولو من دسو آدم علیہ السلام دی تعظیم کو فرق آیا شان بولو کوئی قسم جس شیطان دی نسل ولی ہے کوئی بول گئے ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام نسل جو نبی بھی آئے بولو کہ ولی بھی غوث پاک ویسے کرنی بھی اسی نسل جو میرے بزرگ دوست وقت اے وقت مر گیا پھر تو پچھتانا ہے کوئی نہیں ہوتا کی کہتا ہے وقت ان جوڑ ان نال جوڑ جڑے با بولو کچھ بھی جن نے نبی پاک فرمایا کہ جن نے ماں تے پیو دا چہرہ دیکھیا محبت دی نگاہ کرنا بھائی نبی پاک نظر کرانا حضور فرمایا جی بندے نے ایک باری محبت دی نگاہ نال اپنی امی تے ابے دا چہرہ دیکھیا اللہ اس نو ایک نگاہ اتے مقبول حائدہ ثواب عطا فرمائے گا یہ آدم علیہ السلام دی نسل و شرف حاصل کی بھائی شیطان نسل و شرف ہے بولو اس واسطے با ادب رہنا بولو کی رہنا بات حضور فرمایا کہ اپنے ماں تے پیو دی قبر دی زیارت جمعے والدن کریا کرو زیارت کریا کرو اللہ تو اڑلے پیچھے گناہ معاف فرما لیکن میں جنی ایک گل سنوں سنائی سب کا جو پھر بابو پھر بولو اے نماز قرآن یہ جو کچھ بھی ہے بولو کی ہے ادب نہیں بولو کچھ بھی اے تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ دا مہینہ جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ضروری ہے بھائی بولو کئی بندے ایویں اللہ معاف رکھے تو میں جا رہا بندہ راہ ٹکریا کہندا ہے سنی کی گلڑا کھیل دے ایسے ذات میں صلات پڑھ دو سب میرا دل کہتا میں پھاڑ کے علاج کرا پھر کہتا نہیں میں مجھے کیا رہا سا ایسے کیا ادب صحابہ کہتا حضور پاک دا سبحان اللہ صحابہ دے نبی پاک دا اے لعاب دہن بھی تھلے ڈگن دین دے حضور
حضور اپنا آپ کے دہن مبارک منہ تو کڈن کا ارادہ کرتے سن نا صحابہ تھلے انج حضور دا آپ کے دہن پہ جاتا سی وہ خوش نصیب سمجھتا ہے دجے صحابی وہ ہاتھ انج ہاتھ مل کے اپنے منہ سے ہاتھ مل اور جس لیے حضور وضو فرماندے سن تو صحابہ حضور دے وضو دا پانی تھلے ڈگن دے اے ادب اور ایڑی ادب دے لینا ہے تواڈے کول سنیاں بولا باقی میں کسی کوئی نہیں آتا جڑا مرضی کوئی بولو جڑا مرضی آج بھی جے حضور دا نام چمدا کون چمدا بھائی بولو کون چمدا ہے آج بھی مدینے پاک جا کے جب کوئی در و دیوار چمدا ہے کون چمدا ہے بولو آج بھی حضور دے نامے نامی اسم گرامی نو جب کوئی بوسا دیندا ہے کون دیندا بھائی آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آج راہ ادب تے محبت تے پیار نال جب کوئی صلات پڑھدا ہے کون پڑھدا ہے میلاد کون کراندا ہے معراج کون مناندا ہے بولو حضور کے روز دے سامنے کھڑے ہو کے ماتب ہاتھ بن کے کون کھڑا ہے یہ صحابہ دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی مشہور واقعہ ہے حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک فرمایا ابو بکر کی جماعت کرو ٹھیک ہے فلاں پہ حضور بعد جائے اسی حضور آئے نا اپنے حجرے کے باہر تو صحابہ نے دیکھو صحابہ کی پڑھتے تھے نماز پڑھتے حضور اپنے حجرے باہر تشریف لے کے آئے تو صحابہ نے سنو بھائی کیا حضور آئے نا نماز کعبے والوں منہ موڑیا حضور منہ کر لیا تسی بولو سارے بولو اچھا صحابہ سن یہ انپڑھ سن معذلہ سفر اللہ سارے عالم سن جیت حضور دی نگاہ باجے سبحان اللہ یہ صحابہ نے کعبے والوں منہ موڑیا تے نبی پاک پر منہ کیتا دوران نماز حضور تشریف لے کے ساری نظر حضور دے چہرے پاک دے پہ گئی نبی پاک دا چہرہ انج پیا چمکدا سی جس طرح قرآن دے ورق چمکدے نے سبحان اللہ اے دیکھیں نماز ہو رہی بولو وہ وقت نماز پہ کرانے ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں سارے اے دیکھو صحابہ نے اپنے ہتھاں تے انج بولو کی مارے ہاتھ مارے کیوں ہاتھ ماریا ہاتھ اس واسطے مارے ابو بکر جس مسلے تے تو کھڑا ہے مسلے والے آ گئے نہیں سبحان بولو مسلے والے آ گئے نہیں اے مسلح چھڑ دے ابو بکر سرکار دے صفا چیر دیا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کی فرماتے ہیں سے حج کر کے مدینے پاک آئے نا یہ بولو ہے حضور دا روزہ لے کے کیا نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو حالانکہ کعبے والوں بندہ منہ موڑ جے سینہ موڑ جے نماز ہوتی بندہ دی بولو بھائی میں آخری حدیث پاک سنا کے اجازت سینے سے کروں گی یہ منتشو تھی فیصلہ کرو سارے بندے بیٹھو اس کے سارے مفتی والے مجھے اتنی کافی جانتے ہو کہ کعبے والوں انسان دا سینہ پھر جائے منہ پھر جائے اچھا اے جڑے کام کارے نے نماز کے دوران یہ کون لوگ
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے اے میرے نال راضی ہو گئے میں انہاں نال راضی ہو گیا. سو اے صحابہ دین دی بولو کی نے بنیاد نے. اچھا یہ نبی پاک کو انہاں مسئلے سیکھے نہیں. میں نماز کے دوران منہ نہیں پھیرنا کعبے نوں سیکھے نا کہ دوران نماز کعبے والوں منہ پھیرنا پھر وہ نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا وہ سارے عالم علی پاک جو تھے سبحان اللہ ہے پاک عمر سارے صحابہ اتھے نے بھائی. اچھا انہاں منہ موڑیا کدھروں کعبے والوں. ہائے ہائے کعبے والا منہ موڑیا تو کیتا کعبے دے کعبے والا منہ کیتا نا سبحان. جس نے منہ ادھر کیتا تو حضور آئے بولو حضور آئے. اگے وہ بکر کھڑے سن وہ بکر سمجھ گئے میرے پیچھے اشارہ ہو رہا کوئی یار ہاتھ لگ بجن دے یہ ایک وجہ ہے بولو کوئی وہ سمجھ گیا لگتا سرکار آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی امامت چھڈیا چھڈن لگے. اے حدیث واقعہ یاد رکھیں. جس لئے ابو بکر دے کول حضور چلے گئے ابو بکر مصلی چھڈن لگے. حضور نے فرمایا ٹھہر جا. فرمایا فضیلت کے اندر اچھا کیا کہ ابو بکر ٹھہر جا. کیوں ہو رہی ہے نماز ہو رہی لڑکی ہو رہی مادی ہو رہی ہے یار دی تزیم بھی ہو رہی ہے. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ہوئے تھے نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. میرے بزرگ دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے یہ دیکھا سرکار آ گئی آپ پچھاڑ گئے ابو بکر پچھاڑ حضور فرمایا ابو بکر مسلط رہا ابو بکر مسلح چھڑیا پیچھا ہٹ گئے پھر حضور کول آئے. نماز تو بعد حضور فرمایا ابو بکر تینوں میں آکھیا سی مسلط رہنا ہے نا یہ تو مسلح چھڑیا کیوں میں دونوں مسلح کرتی کیتی یا نبی اللہ تو واڈے ہوندیاں ابو قحافہ دے پتر تے کی جرتے مسلط رہے ہو. میرے بزرگ دوست اے ادب صحابہ یہ صحابہ نے سن ادب سکھایا ہے کہ نبیاں دے امام دا ادب کرنا ہر حال. بولو اللہ دی قسم قبر جانا نا قبر جانا ہے تے بے ادب دی تے با ادب دی اتھے پہچان. بولو بے ادب والا حضور نے منہ نہیں کرنا. جسے بادب آیا حضور نے کہنا میرا غلام آیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں دا ادب کے احترام عطا فرمائے. دعا ہے جو حافظ قمر صاحب کے پھپھر جان آمین وما علینا الا البلاغ.